برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بڑھتی ہوئی سخت گیر ہندوتوا پالیسیوں سمیت اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے بین الاقوامی سرخیوں میں رہتے ہیں، جن کا خصوصی نشانہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہوتے ہیں۔ 2017 سے ایمنسٹی کی کنٹری کوآرڈینیٹر برائے بھارت اور نیپال چیری برٹ نے اپنی پوسٹ میں کشمیر میں مسمار کیے گئے ایک مکان کی تصویر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسا کہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی طرز پر مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کے مکانات اور کاروبار کو بغیر کسی وارننگ یا معقول وجہ کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے وسائل کو لوٹنے کے بارے میں چیری برٹ نے اڈانی مائننگ ان کشمیر کے زیر عنوان لکھا ہے کہ منافع مودی کے قریبی ساتھی گوتم اڈانی کی کمپنی کو جائے گا، کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ انہیں ماحولیاتی تباہی اور نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیری برٹ نے اپنی پوسٹ میں کشمیری صحافی عرفان معراج کی گرفتاری کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے لکھا کہ عرفان کو اسی تنظیم سے روابط کی وجہ سے گرفتار کیا گیا جس کے ساتھ روابط رکھنے پر خرم پرویز کو گرفتار کیا گیا تھا، یعنی جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی، جس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بار بار تنقید کی۔ چیری برٹ نے حال ہی میں امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری سالانہ رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں کشمیر کے علاوہ بھارت بھر میں مذہبی اقلیتوں، اختلاف رائے رکھنے والوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں پر بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی گئی۔ یوں تو مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت بھر میں روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات چیری برٹ کے اس بیان کی صداقت کی گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، تاہم جس وقت انہوں نے بھارت میں اقلیت کشی، ظلم، استحصال اور فسطائیت کا یہ ذکر کیا، عین اسی وقت ریاست ہریانہ میں مسلمانوں پر ایک اور حملہ ان کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہاں ایک ہندوتوا مسلح گروپ نے نماز ادا کرنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسجد میں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ ریاست کے شہر سونی پت کے علاقے سندل کلاں میں کیے گئے اس حملے میں 1 درجن سے زائد نمازیوں کو زخمی کیا گیا اور مسجد کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس واقعے کی باقاعدہ عکس بندی کی گئی ہے، اسے سوشل میڈیا پر ڈالا گیا جو وائرل ہوئی ہے۔ رام نومی کے موقع پر 8 ریاستوں میں مسلمانوں پر حملے کر کے ان کی مساجد اور املاک کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا۔ ان میں سے ریاست بہار کے ضلع نالندہ میں پیش آمدہ ایک واقعے میں 110 سالہ پرانے مدرسے اور لائبریری کو 1000 کے قریب ہندو جنونیوں نے حملہ کر کے نظر آتش کر دیا۔ مدرسے میں رمضان کی وجہ سے تعطیل تھی، ورنہ شاید 20 مسلم طلبہ بھی قتل کر دیے جاتے۔ BBC ہندی کے مطابق مدرسہ اور لائبریری کے نگراں محمد شہاب الدین نے کہا کہ مدرسے میں 4500 سے زائد کتابیں، جن میں بہت سی نایاب تھیں، آگ میں جل کر تباہ ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچی۔ اور اندازہ کیجئے کہ حملہ دوپہر کو ہوا تھا، لیکن رات 11 بجے تک پولیس موقع پر نہیں پہنچی تھی۔ یہ ساری کتابیں جلی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں، تقریباً 4500 کتابیں تھیں اور یہ ساری کتابیں نایاب تھیں، مخطوطہ کتابیں تھیں، 6 الماریاں تھیں، اس میں سارے دستاویزات تھے 1924 سے لے کر کے اب تک کے ہزاروں طلبہ کا مستقبل سیاہ ہو گیا ہے۔ اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں اقلیت، خاص طور پر مسلم کش ماحول کس قدر پروان چڑھ چکا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھارت اپنے جمہوری اور سیکولر ہونے کا مزید دعویٰ کر سکتا ہے؟ بھارت اپنے حالات و واقعات اور خد و خال سے کھل کر دکھا رہا ہے کہ وہ ایک بدتر اور قابل گرفت فسطائی ملک بن چکا ہے۔ جرمن نازیوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، مگر ہندو انتہا پسندوں کے پاس ہیں، جنہوں نے بھارت کو بحیثیت ریاست اور اس کے آئین کو پاؤں کی جوتی بنا رکھا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری اور عالمی ادارے کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟